اور صدقہ و خیرات صرف مال کا صدقہ نہیں ہے، یہ بھی ایک معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے صدقہ و خیرات سے مراد مال کو خرچ کرنا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح مال کو صدقہ و خیرات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو اچھی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے، اس کو برائی سے بچانا یہ بھی صدقہ ہے، اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے اس جمعۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے قرآن عظیم فرقان حمید میں سے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 بنتی ہے اور چوتھے پارے کی پہلی آیت بنتی ہے۔ اگر سورت کو دیکھیں تو آیت کا نمبر ہے 92، اگر پارے کو دیکھیں تو پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اپنی پیاری چیز خرچ کرنا یہی بہت مشکل ہے۔ عام روٹین کے اندر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے لوگ اپنی استعمالی چیزیں دے دیتے ہیں اور جو خود پہننی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بھی صدقہ و خیرات ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے، جس چیز کو انسان خود پسند کرتا ہے اس کو راہ خدا کے اندر دینا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے۔ اور فرمایا وما تنفقوا من شیء، جو تم خرچ کرو فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو معلوم ہے۔ جو تم بھی خرچ کر رہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ اب یہ آیت مقدسہ انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ راہ خدا کے اندر وہ چیز خرچ کرنی ہے جو انسان کی پیاری ہو، محبوب چیز ہو، اور جب خرچ کرنے لگے تو اپنی نیت پر غور کر لے، کیوں کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں اس کا اللہ کو علم ہے۔ اگر میں ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے خرچ کروں گا تو اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اگر اللہ کے لیے اس کو خرچ کروں گا اس کا بھی علم ہے، لیکن جو اللہ کے لیے خرچ کیا جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یقیناً اس کا ثواب ہے، اور جو ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، شہرت کے لیے خرچ کیا جائے پھر دنیا کے اندر اس کی شہرت ہو جاتی ہے لیکن اس مال کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں ملتا نہیں ہے۔ اب میرے سامنے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو حلال کمائی سے
چھہارے کے برابر صدقہ کرے، جتنا چھہارا ہوتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے معمولی سا۔ آج کچھ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بعض وہ شرماتے ہیں، یار یہ تھوڑی چیز میں نے کیا دینی ہے، اگلا بندہ کیا سوچے گا۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حلال کی کمائی میں سے، ایک بندہ ہے اس کے پاس مال کتنی فراوانی نہیں، حلال کی کمائی میں سے مزدور ہے، وہ چھہارے کی مقدار کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبِ، اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال جو ہے اللہ اس کو قبول، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی لوگوں کا غلط نظریہ بنتا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں یار، حرام کام بھی کیے جاؤ، اگر سال کے اندر 50 لاکھ حرام کے اندر حاصل کیا ہے کوئی بات نہیں، 5-6 لاکھ اللہ کے راستے میں دے دیں گے، غریبوں کو دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ذہن کا فطور ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صرف حلال ہی کو قبول کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، تو اللہ اسے دانے ہاتھ میں قبول کرتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، مقصد یہ ہے اللہ اپنے دستے قدرت میں اس کو لیتا ہے، ثم یریبھا لصاحبھا، پھر صدقے والے کے لیے اس کی ایسی پرورش کرتا ہے، یعنی اس نے مال دیا ہے چھوارے کی مقدار، دنیا میں تھوڑا سا مال دیا تھا، وہ جاتا ہے اللہ کے دستہ قدرت میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز کی پرورش کی جائے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی آپ پرورش کرتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح جو بندہ اپنی حلال کی کمائی میں سے ایک معمولی سا مال جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت میں ہے، اللہ اس مال کو رد نہیں کرتا، کسی نے تھوڑا سا دیا ہے اللہ اس کو اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، پھر اس کی پرورش فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی وہ معمولی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑھا دیا۔ اس کا مطلب ہے جب وہ بڑھتا رہتا ہے پھر قیامت والے دن اس کو اجر جو ہے وہ چھوارے کا نہیں ملے گا، بلکہ اس کے نامہ اعمال سے جس وقت فرشتے نیکیاں نکالیں گے تو نظر آئے گا کہ اس نے پہاڑ کے برابر جو ہے صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں دیا ہے، تو بندہ خود پریشان ہو جائے گا، یا اللہ میں نے تو دنیا میں یہ کام کیا نہیں، پھر اللہ فرمائے گا جو معمولی سا تو نے سلسلہ اللہ کے راستے میں دیا تھا وہ تیرے اخلاص کے مطابق اس کو میں بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اب تو دیکھ رہا ہے اس کی مقدار جو ہے پہاڑوں کو پہنچ چکی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ معمولی سے معمولی چیز اللہ کے راستے میں رہے گا، اس کا اجر و ثواب دینے والے کو ملتا ہے۔ اور اگلی جو روایت ہے اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال، حضور نے فرمایا خیرات مال کم نہیں کرتی، صدقے سے مال کم، حالانکہ دیکھا جائے ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ ہے زکوٰۃ کو لے لیں جو فرضی صدقہ ہے، ایک بندے کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے، کتنا ہے؟ 1 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے 2500 روپے، کتنا؟ تو یہ کتنا بن گیا 4 لاکھ کی؟ 10,000۔ اب جس وقت 10,000 اس نے کس میں سے نکالا؟ 4 لاکھ میں نکالا، کتنے بچ گئے؟ 3,90,000۔ اب آپ مجھے بتائیں مال کم ہوا ہی نہیں ہوا؟ ہو گیا کم۔ 10,000 کا ظاہری طور پر میں نظر بھی آ رہا ہے کہ مال ہمارا کیا ہو گیا ہے؟ کم ہو گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مال کم نہیں ہوتا۔ مال مطلب کیا ہے؟ وہ ایک مال کی ظاہری صورت ہے اور ایک مال کی باطنی صورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کی باطنی صورت کو دیکھ رہے ہیں کہ بندے نے 10,000 جو ہے اپنے مال میں سے نکالا، اجر و ثواب برکتیں اس کے مال کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیچ ہو گئیں، اگرچہ ظاہری طور پر 3,90,000 اس کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کے ساتھ جو اللہ کی برکتیں شامل ہو گئی ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ آج اس سال اس نے 4 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی، یہ تجرباتی بات ہے، اگلا سال آئے گا تو مال جو ہے 6 یا 7 لاکھ کو پہنچ جائے گا، اس کی زکوٰۃ بڑھ جائے گی، اس کی زکوٰۃ پچھلے سال اس نے 10,000 نکالا تھا، اب مال کیا ہے 2 لاکھ اور بڑھ گیا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرات مال کم نہیں کرتی، صدقہ و خیرات سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ معافی کی وجہ سے بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو کہا جائے چل یار معافی مانگ لے، وہ کہتا میں نہیں مانگنی، میں کیوں مانگوں؟ وہ اندر کا جو نفس پلا ہوتا ہے وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اگر تو معافی مانگے گا تیری اس کے سامنے عزت کم ہو جائے گی، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے میرے امتی تو شرمانا، تو معافی مانگ لے، اس معافی کی برکت سے اللہ تمہیں عزت دے گا۔ ظاہری طور پر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے اگلا بندہ کہے گا یہ میرے آگے جھک گیا ہے، لیکن وقت گزرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں معاشرے کے اندر عزت کا تاج عطا فرما دے گا۔ اگر اس باتوں پر ہمارے معاشرے کے اندر عمل شروع ہو جائے تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے، معاشرے کے اندر کیا آ جائے؟ انقلاب آ جائے۔ لیکن کیا ہے؟ کئی گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا اسی وجہ سے شکار ہیں۔ ایک فیملی دوسری سے معافی نہیں مانگتی، دوسری جو ہے پہلے سے نہیں مانگتی، نتیجتاً کئی سال نفرتوں کے وہاں پر بیج اگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی درخت بن جاتے ہیں، اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ کہ معاشرے کے اندر بگاڑ در بگاڑ پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کوئی شخص اللہ کے لیے انکساری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ کس کے لیے؟ یہاں پر شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کچھ لوگ عاجزی کرتے ہیں اور نہیں میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، آپ معاشرہ مجھ سے نیک ہیں۔ اب دل پر غور کر لے، اس کے اندر آیا کہ ریاکاری تو نہیں کر رہا، اپنے آپ کو چھوٹا کہہ کر سامنے والے کو بڑا کہہ کر یہ باور تو نہیں کرنا چاہتا یار یہ بندہ بڑا عاجزی کا پیکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ قید لگائی ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی اس عاجزی کرنے والے کے مرتبہ مقام کو بڑھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو اب اس حدیث پاک کے اندر جو ہمارے موضوع کے ساتھ حدیث پاک وہ وابستہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اب اگلی جو روایت ہے اس کی راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من انفق الزوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے، کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے، یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر پیسوں کی صورت کے اندر کرتا ہے، ایک پیسہ نہیں 2 پیسے کرتا ہے، 10 روپے نہیں بلکہ 20 روپے کرتا ہے. کپڑوں کی صورت کے اندر کرتا ہے، ایک کپڑا نہیں بلکہ 2 کپڑے کرتا ہے. روٹیاں دینے کی باری آتی ہے، ایک روٹی نہیں 2 روٹیاں دیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے، یعنی طاق کی صورت میں مال خرچ نہیں کرتا بلکہ جفت کی صورت میں کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعی من ابواب الجنتی، جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا. ایسا شخص اس کو جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی. وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے بہت دروازے ہیں. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، تو جو نمازیوں میں سے ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا. آ جاؤ نمازیو، یا مسلین، اے مسلیو، اے نمازیو ادھر سے آؤ. نمازیوں کو وہاں سے پکارا جائے گا تو نمازی جو ہیں اس دروازے سے کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا اس کو اس دروازے سے بولا جائے گا کہ جن جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدْقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدْقَةِ، اور جو صدقہ والوں میں سے ہوگا، اللہ کے راستے میں دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا ایک دروازہ اس کا نام باب الصدقہ، صدقے کا دروازہ. وہاں سے اس کو پکارا جائے گا اے وہ لوگوں جو دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے وہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں. اور آگے فرمایا کہ جو روزے دار ہوگا کیا ہوگا؟ وَمِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، جو روزے دار ہوگا دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، اس کو باب ریان سے پکارا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو امتیاز نہ رہتا. سبحان اللہ. اور اس کے اندر ایک اور نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن دنیا کے اندر جن لوگوں نے نیک کام کیے ہوں گے نا، انہیں نیک کاموں کے اللہ حوصلہ افزائی فرمائے گا. جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے تھے، اب قیامت والے دن بہت بڑا مجمع ہوگا، جب پکارا جائے گا آئیو نمازیو، باب الصلاۃ سے داخل ہو، تو آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ اس وقت دیکھیں گے یہ کون جا رہے ہیں؟ سارے نمازی جا رہے ہیں. پھر فرمایا جائے گا آج بھی روزے دار ہو. یعنی الگ الگ جو چیزیں کی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. دنیا کے اندر جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ یہ مت بھولیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کی حوصلہ افزائی فرمائے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال ابو بکر ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت. اسی مجلس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
اس کی ضرورت تو نہیں کہ کوئی تمام دروازوں سے بلایا جائے، کوئی ایسا بھی ہے جو تمام دروازوں سے بلایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ، مگر کیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آقا میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، ویسے سوال کی ضرورت ہے؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو اللہ یہ شان عطا فرمائے گا کہ قیامت والے دن اس کو سب دروازوں سے آواز دی جائے، اس دروازے سے بھی آؤ، اس دروازے سے بھی آؤ، فلاں دروازے سے بھی آؤ؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے صدیق اکبر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو، کہ آپ انہی میں سے ہو کہ قیامت کا دن ہوگا، صدیق اکبر کو نمازیوں کے دروازے سے بلایا جائے گا، صدقہ و خیرات کرنے والے دروازے سے بلایا جائے گا، جہاد کرنے والے دروازے سے۔ تو یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کا اس حدیث پاک کے اندر جنتی ہونا حضور نے خود بیان فرمایا۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے جنتی ہونے کو بیان فرمایا، اے صدیق تو جنتی ہے، اور جنتی بھی اعلیٰ قسم کا ہے۔ باقی جنتی کوئی نمازیوں کے دروازے سے جا رہا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کرنے والوں کے دروازے سے جا رہا ہے، لیکن صدیق تیری شان یہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں یہ شان دے گا، تجھے جنت کے اندر سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اب جو موضوع چل رہا ہے اس موضوع کے مطابق جو حدیث تھی اس کے اندر باب الصدقہ کا ذکر آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن آج اگر کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد کے اندر اپنا تعاون پیش کرتا ہے کہ میری طرف سے مسجد کے انتظام و انصرام کے اندر میرا بھی حصہ ڈال جائے، وہ یہ مت سوچے کہ یہ حصہ ڈالنا آج کے دن کیا ہو جائے گا، اس کا کوئی مجھے بینیفٹ نظر نہیں آ رہا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو کون سے دروازے سے پکارے گا؟ باب الصدقہ سے پکارے گا، اے میرے بندو تم وہی ہو کہ جس وقت تمہیں دعوت دی جاتی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو اے میرے بندو تم خوش دلی کے ساتھ میرے راستے کے اندر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اگلی جو روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج یہ حدیثیں اگر ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جائیں تو انسان کی کتنی اصلاح ہو۔ اور آج یہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی بندہ کسی کے گھر میں کوئی معمولی چیز بھیجتا ہے، وہ گھر والے کیا کر جاتے ہیں، غصہ کھا جاتے ہیں، واپس بھیج دو۔ اس بندے نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک بندے نے چنے والے چاول بنائے، بریانی نہیں بھیجی، کوئی اور چیز نہیں بھیجی، چنے والے چاول بھیجے جائیں، کئی ایسا یہ بات سننے میں واپس بھیج دیتے ہیں کہ اس کو کوئی جا کے یہ خود ہی کھائے۔ اب آئے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یا نساء المسلمات، اے مومنوں کی بیویوں۔ اور یہ بات بھی کس کو کہی؟ عورتوں کو کہی۔ یہ مسائل بھی عورتوں کے، حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض دیکھ رہی تھی، اور آج مردوں کو خراب کرنے والے بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ دیکھو جی آپ کا ساتھ جو بھائی ہے اس کو اتنی توفیق نہیں ملی، اگر چیز بھیجنی تھی کوئی اچھی چیز ہے، وہی بندہ کان کا کچا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تو پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے مومنو، اے مومن بیویو، اے مومن لا تحفرن جاریۃ لجارتها، کوئی پڑوسن کا ہدیہ حقیر نہ جانے، کوئی پڑوسن کا ہدیہ کہ تمہارے پڑوس میں کوئی تمہاری پڑوسن رہتی ہے، وہ ہدیتاً تحفتاً تمہیں کوئی چیز دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو حقیر نہ جانو، ولو فرسن شاتن، حضور نے فرمایا اگرچہ بکری کا کھر کیا نہ ہو، بکری کا چھوٹا سا کھر کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں جس طرح آگے عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے، گوشت دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک بکرا کیا ہوتا ہے، اس کا گوشت ہی تقریباً
15-20 کلو نکلتا ہے، وہ اپنی توفیق کے مطابق آدھا پاؤ جو ہے لوگوں کے گھر میں جا کے دیتا ہے خاص خاص وہ آگے سے کہتے ہیں دیکھو یہ گوشت اتنا دینا ہے تو اپنے گھر میں رکھتے. تمہارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا 2 بوٹیاں بھیج دیں، یہ خود کھا لیتا جو ہے نا، ہمیں ان کی 2 بوٹیوں کی ضرورت ہے، اس سے میرے آقا نے منع فرمایا. حضور نے فرمایا کوئی تمہیں ہدیہ دے اس کے ہدیے کو حقیر نہ جانو بلکہ اس کو قبول کرو. اب آپ مجھے بتائیں ان چیزوں سے ہمارے معاشرے کے اندر لڑائیاں ہو نہیں رہی؟ بتایا تو صحیح، ہو رہی نہیں. اسی وجہ سے اگر ان چیزوں کو اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سمجھتے ہوئے آج اگر کوئی بندہ حقیر تحفہ دے رہا ہے اس کو آپ قبول کریں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسی بندے کو وسعت دے گا، وہ آپ کو بھاری ہدیہ بھی دے گا. وہ بندہ دروازہ تو کھولے، ہوتا کیا ہے پہلے دروازہ بند کر دیا میں نے لینا نہیں، پھر اس کے دل کے اندر جو محبت آنی تھی وہ بغض کے اندر بدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے ابھی تمہیں میں قیامت تک کوئی چیز نہیں دوں گا، تمہیں کوئی چیز ہے، وہ ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن اگر دروازہ بند نہ کرے، محبت کے دروازے کو کھلا رکھے، پھر ایک وقت آئے گا اس نے چیز کیا دینی ہے، وہ چیز والا خود جو ہے محب ہو جائے گا، وہ خود محبت اور پیار کرے گا. تو اگلی جو روایت ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس موضوع کو بیان فرمایا. آج عموماً ہم صدقہ و خیرات مال کو سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کریں یہی صدقہ و خیرات ہے. اب اگلی روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال کے علاوہ اور چیز بھی صدقہ و خیرات ہے. اب میں یہ آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، یہ میں جتنے منٹ گفتگو کرتا ہوں ہر منٹ جو ہے صدقہ و خیرات کا ثواب مل رہا ہے. ایک عالم دین ایک بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب سنیں حضور علیہ السلام کا فرمان کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل معروف صدقۃ، ہر بھلائی صدقہ ہے. جو بندہ نیکی کی بات ارشاد کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، یہ کہتا ہے یا نماز پڑھا کرو، یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات مانا کرو، تو یہ وہ کہنے والے کو پتہ نہیں اس کہنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما رہا ہے. اگر پتہ چل جائے تو بندہ خوش دلی سے یہ کام کرے کہ ہر نیک کام بلائی کا حکم دینا یہ کیا ہے، صدقہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلی روایت کے اندر جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل مسلم صدقہ. حضور نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے. کسی مسلمان کا استثناء، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اس پر کیا ہے، صدقہ ہے. صرف امیر یہ نہ سمجھے کہ میں نے نکالنا ہے، اور غریب یہ نہ سمجھے مجھے صدقہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا کام صدقہ لینا، لیتے رہنا، دینا میرا کام. حضور کیا فرماتے ہیں ہر مسلمان پر صدقہ ہے، چاہے وہ کیا ہو، امیر ہو چاہے وہ کیا ہو، غریب ہو. قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت ہے کہ جنہوں نے سوال کیے اور وہ پیغام حضور کا ہم تک پہنچا. اگر وہ سوال نہ کرتے تو بات ہم تک آنے والی مصیبتوں کو کیا کرتا ہے، ٹال دیتا ہے. اور آگے جس صدقے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، اب حضور فرماتے ہیں انسان کے وجود کے اندر 360 جوڑ ہیں. کتنے؟ 360 جوڑ ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میڈیکل کے شعبے کو بیان کیا. کیسی شان ہے. حضور نے فرمایا کتنے انسان کے وجود کے اندر 360 جوڑ ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر بندے کو ضرورت ہے کہ 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے. ہر جوڑ پر مصیبت ہے. اب آپ مجھے بتائیں 360 جوڑوں میں سے اگر ایک جوڑ خراب ہو جائے بندے کے لیے کتنی آزمائش ہو جاتی ہے، بندے کے لیے کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. ایک جوڑ ہل جائے، یہ کمر ہے نا، کیسا اللہ نے اس کو جوڑا ہوا ہے، صرف ایک جوڑ ہل جائے تو کیا ہوتا ہے،
بندے کے لیے لیٹنا، بندے کے لیے اپنے دنیاوی معاملات کرنا کتنا پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شفیق ہیں کہ پتہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ایسے حالات آئیں گے کہ جوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ اب آج کل جوڑوں کی بیماری کے لوگ ہیں یا نہیں؟ جو ہی وقت گزرتا ہے جوڑوں کی بیماری شروع ہو جاتی ہیں، کسی کو گھٹنے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، کسی کو موڑوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کے موقع پر نسخہ لے کر جائیں، اس نسخے پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور مسلسل عمل کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نسخے پر ایک دفعہ عمل ہوتا ہے بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، اس نسخے پر اپنا معمول بنا لیں، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جوڑوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ کسی کو جوڑ کی تکلیف ہو جائے، پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بعض دفعہ ڈاکٹر بھی نہیں ملتے، مریض جاتا ہے ڈاکٹر آگے سے غائب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا آسان نسخہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے نماز اشراق جو ہے اس کی 2 رکعتیں ادا فرما لے۔ کتنی؟ 2 رکعتیں ادا فرما لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہر جوڑ کے عوض جو ہے صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ کتنے نفل پڑھے اس نے؟ 2 نفل پڑھے، اور 2 نفلوں کے اندر کیا ہو گیا؟ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا۔ اور جب صدقہ ادا ہو گیا تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ صدقہ مصیبت ٹالتا ہے۔ تو جو اس جوڑ پر مصیبت آنی تھی، بیماری کی صورت کے اندر، حادثے کی صورت کے اندر آنی تھی، تو جب ہر روز وہ بندہ نفل ادا کر رہا ہے، اس کا صدقہ ادا ہو رہا ہے، تو بتائیں پھر جوڑوں کی بیماریاں رہیں گی؟ تو یہ نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز اشراق اور چاش کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے۔ تو آج کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں، 5 نمازیں جو نہ پڑھے دیگر وظائف کرے کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز پنجگانہ ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ بعض دفعہ لوگ نماز پڑھتے نہیں اور دیگر نفلی وظائف کرتے رہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں میں نے پہلا کلمہ جو ہے روزانہ میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں۔ اس سے پوچھا جائے نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ او یار نماز بھی انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے گا۔ توفیق دے نہیں دے گا، پہلے نماز پڑھو۔ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے دنیاوی کئی معاملات کو حل فرما دیتا ہے۔ تو سب نیت کریں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ہمارا پہلا وظیفہ ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز اشراق اور نماز چاشت، اس کا بھی انشاءاللہ ہم نے معمول بنانا ہے اور پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جوڑوں کی بیماری دور کرنے کے لیے، مطلب کے لیے بھائی یہ نیت کریں کہ میرے آقا کی سنت ہے، حضور پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین ہونے کا نسخہ بھی ارشاد فرمایا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے یا میں کیا ہو جاؤں؟ خوبصورت ہو جاؤں۔ بیوٹی پارلروں پر لوگ تیار ہونے کے لیے جاتے ہیں، بیوٹی پارلروں پر پیسے دیتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے۔ بغیر پیسوں کے آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کے چہرے سے پتہ چل جائے گا یہ بندہ کوئی خاص عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے دن بدن جو اس کا چہرہ جو کھلتا جا رہا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر خوبصورت ہونا چاہتے ہو نماز تہجد کی عادت بنا لو۔ کس کی بناؤ؟ اور یہ بات طے ہے جو تہجد گزار ہے وہ لوگوں کے اندر پہچانا جاتا ہے۔ تہجد جو ہے دل کو بھی منور کرتی ہے، انسان کے چہرے کو بھی منور کرتی ہے۔ چاہے انسان کا چہرہ رنگ اس کا کالا بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک قدرتی حسن و جمال دے دیتا ہے۔ جو بندہ نماز تہجد کا عادی بن جاتا ہے اس کو قدرتی حسن مل جاتا ہے، اور قدرتی حسن وہ ختم، مصنوعی حسن جو ہے گھنٹے کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پسینہ آنا شروع ہو تو جو کریمیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں تو باقاعدہ بندہ وہ بدنما ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
لیکن جو قدرتی حسن ہے دن بدن تہجد کے اندر پکا ہوتا جائے گا، اس کو مضبوط کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے اندر ایک ایسا چہرہ بنا دے گا، اس چہرے کے اندر کشش رکھ دے گا، دن بدن اس کے حسن و جمال کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ وہ دین ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن افسوس کیا ہے، ہم دوسری طرف جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تہجد پڑھو خوبصورت ہو جاؤ گے، حضور فرماتے ہیں کہ نماز اشراق پڑھو، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا، جب صدقہ ادا ہو جائے گا تو ہر جوڑ کی بیماری کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔